أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز ساتھیوں، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی انبیاء اور رسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، ان کے ماننے والوں سے اگر یہ سوال کیا جائے، یہ پوچھا جائے کہ تمہاری امت میں سب سے بہترین افراد کون سے ہیں، سب سے افضل ترین افراد کون سے ہیں، سب سے زیادہ بزرگ ترین افراد کون سے ہیں، مقام کے لحاظ سے، فضل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے، اللہ کے قرب کے لحاظ سے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ جو ہمارے نبی کے ساتھ تھے، جو ہمارے نبی کی دعوت پر ایمان لائے، ہمارے نبی کے اولین امتی، ان کے ساتھی، ان کے اصحاب، ان کے حواری، ان کے انصار، وہ سب سے افضل تھے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ اس امت میں ایک ایسی بدبخت ترین قوم بھی پائی جاتی ہے کہ جن کی شقاوت کا، جن کی بدبختی کا، جن کی نحوست کا یہ عالم ہے کہ ان سے پوچھا جائے تو ان کا جواب اس سے مختلف ہوگا۔ ان کے نزدیک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان پر ایمان لانے والے تھے، جو ان کے انصار تھے، جو ان کے حواری تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سارے کے سارے 3-4 کے علاوہ منافق تھے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کے بارے میں اپنی نجی مجلسوں میں، اپنی کتابوں میں صدیوں سے یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ 3-4 کے علاوہ یا 4-5 کے علاوہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سارے ہی کافر مرتد ہو چکے تھے۔ تو اس لیے اور پھر مستقل صحابہ کرام کے خلاف مستقل پروپیگنڈا صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تقریروں میں، تحریروں میں، سوشل نیٹ ورک پر، ہر جگہ اپنی نحوست کا اظہار کرتے رہتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اور ایمان والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایمان تو ہے اور ایمان کے لیے جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن اپنے دین کو سیکھنے کے لیے اس امت کے پاس موجودہ دور میں ہم جیسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتے، جاننا بھی نہیں چاہتے، جانتے نہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، جاننا بھی نہیں چاہتے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے؟ تو بھائی دیکھیں، یہ دنیا کا دستور ہے، عام کامن سینس کی بات ہے، یہ اس کی لاجک کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ سبھی سمجھتے ہیں کہ جو جس چیز کا شوق رکھتا ہے اس کو سیکھ لیتا ہے، اسے سیکھ لیتا ہے۔ کون سی ایسی مسجد ہے؟ الحمدللہ مسلمانوں کی اکثر مساجد میں جو مسجد کے امام ہیں وہ عالم دین ہوتے ہیں۔ آپ کی مسجد کے امام بھی عالم دین ہیں، پڑوس کی مسجد کے امام بھی عالم دین ہیں، اور ہر عالم دین ترجمہ سیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے خوب اچھی طریقے سے۔ تو مسجد کے کتنے نمازی حضرات ایسے ہیں جو آئیں اور امام صاحب سے کہیں کہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، آپ مجھے بنیادی گرامر کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ سکھائیں۔ یہ کہ میں گرامر
گرامر نہیں سیکھ سکتا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ پڑھا دیں، میں روزانہ ایک ایک لفظ سیکھتا چلا جاؤں گا اور اس طرح قرآن مجید کے ترجمے کو، قرآن مجید کے معنی کو، مفہوم کو سمجھتا چلا جاؤں گا۔ کون ایسا ہے